بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ اردو سال اول کے آج کے لیکچر کے ساتھ میں ہوں علی عرفان۔ ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع ہے غزل۔ آج ہم غزل پڑھیں گے خواجہ میر درد کی۔ خواجہ میر درد کی ایک غزل ہمارے نصاب میں شامل ہے اور آج ہم اسی غزل کو ڈسکس کریں گے۔ لیکچر کے آغاز میں ہم سب سے پہلے خواجہ میر درد کا تعارف دیکھیں گے۔ نصابی کتاب کے جن صفحات پہ خواجہ میر درد کا تعارف ہے وہ صفحے کا عکس آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ خواجہ میر درد کا سن پیدائش 1720 ہے، جبکہ سن وفات 1785 عیسوی ہے۔ خواجہ میر درد دلی میں پیدا ہوئے۔ گو تصوف کے مضامین اردو کے بیشتر شعراء نے باندھے ہیں، لیکن ان میں جو تکمیلی شان درد نے پیدا کی ہے وہ انہی کا حصہ ہے۔ تصوف اہم موضوع ہے خواجہ میر درد کا، اور تصوف کو جس انداز میں خواجہ میر درد نے برتا ہے یا تصوف کے حوالے سے شعر کہے ہیں وہ صرف خواجہ میر درد کا ہی خاصہ ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ صوفی تھے۔ خواجہ میر درد بذات خود صوفی تھے، تصوف سے ان کا رشتہ تھا، تعلق تھا، ناتا تھا۔ اسی سبب انہوں نے تصوف کے متعلق جو شعر کہے وہ بڑے شاندار قسم کے اشعار ہیں۔ درد قلبی واردات کے اظہار کے لیے جن الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ الفاظ بنے ہی اس مقصد کے لیے ہوں۔ ان کا لفظ کا جو چناؤ ہے، لفظ کا جو انتخاب ہے وہ انہیں منفرد کرتا ہے دوسرے شعراء سے، معاصرین سے۔ درد کی صوفیانہ شاعری وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے کمکموں کا خوبصورت فلسفوں کا خوبصورت امتزاج پیش کرتی ہے۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے جو فلسفہ ہے ان کا ایک شاندار اور خوبصورت امتزاج پیش کرتی ہے۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود دو نظریات ہیں تصوف کے۔ وحدت الوجود میں یہ عقیدہ رکھا گیا ہے یا وحدت الوجود پہ یقین رکھنے والے لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اس کائنات میں واحد وجود اللہ رب العزت کی ذات ہے اور باقی اس کائنات میں کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ سارے اس وجود کے عکس ہیں۔ جتنی بھی چیزیں ہیں، باقی جتنے بھی اس دنیا کے مظاہر ہیں، مظاہر قدرت ہیں، ان میں وحدت الوجود والوں کی رائے ہے کہ جی ان میں وہی اللہ کی ذات کار فرما ہے، اللہ کا وجود کار فرما ہے۔ وحدت الشہود کا نظریہ پیش کیا گیا اس کے مد مقابل، تو اس میں کہا گیا کہ کائنات کے تمام مظاہر میں، جملہ مظاہر کائنات میں اللہ کی ذات موجود نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات کی شہادت موجود ہے۔ یہ ایک تفصیلی موضوع ہے جس پہ آپ آگے جا کے پڑھیں گے بھی اور کسی فارغ وقت میں ہم بھی ڈسکس کر لیں گے۔ خواجہ میر درد تصوف کے فلسفیانہ مضامین کو جس بے ساختگی اور سادگی سے بیان کرتے ہیں وہ انہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ ان کی غزل میں تغزل صرف تصوف کی بدولت پیدا ہوتی ہے۔ درد کے ہاں عشق اور تصوف ایک دوسرے سے الگ نہیں بلکہ باہم مربوط ہیں۔ عشق کا موضوع اور تصوف کا موضوع درد کے ہاں ہمیں باہم مربوط ملتے ہیں، اکٹھے ہمیں ایک ہی وقت میں عشق اور تصوف کے مضامین ملتے ہیں۔ درد کے ہاں انہوں نے محاورہ اور روزمرہ کثرت سے استعمال کیا اور نہ صرف غزل کی تہذیبی روایت پیدا کی بلکہ اسے ارتقاء کے اگلے زینے پر چڑھنے کا راستہ بھی دکھایا۔ اردو شاعری کو درد نے ایک ہی مجموعہ کلام دیوان درد دیا ہے، لیکن معیار کے اعتبار سے وہ اتنا بلند پایا ہے کہ اسے کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور جس نے درد کو غزل گو شعراء کی صف اول میں کھڑا کر دیا۔ دیوان درد نے
خواجہ میر درد کو غزل گوؤں کے پہلی صف میں کھڑا کیا ہے۔ یہ ان کا معیار ہے۔ تصانیف میں شمع محفل، آہ سرد، نالہ درد، واردات، درد دل اور علم الکتاب، یہ ان کی مختلف نظم و نثر کی کتابیں ہیں۔ خواجہ میر درد کے حوالے سے ایک تھوڑا سا پرلطف جملہ بھی ہے۔ خواجہ میر درد ہم عصر سے میر تقی میر کے، اور میر تقی میر سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ کے عہد میں، یعنی میر تقی میر کے عہد میں کتنے شعراء ہیں؟ تو میر تقی میر نے کہا کہ 2.5 شعراء ہیں۔ ایک میر تقی میر نے خود کو شاعر تسلیم کیا، دوسرا شاعر انہوں نے تسلیم کیا مرزا محمد رفیع سودا کو، اور انہوں نے کہا کہ آدھا شاعر خواجہ میر درد بھی ہے۔ تو یہ بہرحال ان کی معاصرانہ چشمک اور ان کا ایک مزاح کا ایک انداز بھی آپ سمجھ لیں۔ بہرحال خواجہ میر درد اپنے عہد کے مستند شعراء میں سے ہیں، اور اردو غزل کی تاریخ کبھی بھی خواجہ میر درد کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ تعارف اتنا ہی کافی ہے۔ ہم بڑھیں گے خواجہ میر درد کے اشعار کی تشریح کی طرف۔ قتل عاشق کسی معشوق سے کچھ دور نہ تھا، پر تیرے عہد کے آگے تو یہ دستور نہ تھا۔ بڑا نفیس سا اور بڑا خوبصورت سا شعر ہے۔ شعر کی یہ خوبی ہے کہ آپ بیک وقت اس میں سے کئی ایک مفاہیم اخذ کر سکتے ہیں، اور بعض اوقات ایک ہی شعر میں سے ایسے مفاہیم اخذ ہو رہے ہوتے ہیں کہ جو متضاد ہوتے ہیں باہم۔ اس شعر میں بھی دوسرے مصرے میں بڑا حسن پہ نہا ہے کہ جس کی بنیاد پہ آپ تشریح کرتے ہوئے ایک سے زائد مفاہیم اس شعر میں سے اخذ کر سکتے ہیں اور ان کو آپ تشریح میں بیان کر سکتے ہیں۔ پہلے مصرے میں قتل عاشق کسی معشوق سے کچھ دور نہ تھا، واضح سی اور سادہ سی بات کی گئی ہے کہ کسی معشوق کے لیے عاشق کا قتل کر دینا کوئی مشکل کام نہیں۔ عاشق کی معشوق کے سامنے اس قدر عاجزی و انکسار کا پیکر ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس کے سامنے سر جھکائے رکھتا ہے۔ اگر معشوق محبوب کبھی عاشق کی جان لینا چاہے، عاشق کا سر قلم کرنا چاہے یا عاشق کا قتل کرنا چاہے، تو یہ معشوق کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ ہر لمحہ ہر گھڑی عاشق بذات خود، یہ کلاسیکی روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ عاشق بذات خود معشوق کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، اور کجا یہ سعادت کہ معشوق خود اپنے ہاتھ سے عاشق کو قتل کرنا چاہے۔ اس موضوع کے حوالے سے تو ہمیں بڑے بڑے اشعار جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں عاشق کے قتل کے حوالے سے کہ جی کیا کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اسود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ غالب کا شعر ہے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اسود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ اچھا، اب دوسرے مصرے میں پر تیرے عہد کے آگے تو یہ دستور، پر تیرے عہد سے آگے، یہ درست لفظ سے ہے، پر تیرے عہد سے آگے تو یہ دستور نہ تھا۔ اب اس کا مفہوم آپ دیکھیں کہ ایک عاشق کا قتل کسی معشوق کے لیے مشکل مرحلہ نہیں ہے، لیکن تیرے عہد کے آگے تو یہ نہیں تھا۔ تو نے جو میرا قتل کیا، تو نے جو میرے ارمانوں کا قتل کیا، تو نے جو میرے ارمانوں کا خون بہایا، تو نے کیوں ایسا کیا؟ کیونکہ تو نے تو مجھ سے محبت کا جواب محبت سے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ یعنی عاشق کا قتل معشوق کر سکتا ہے، لیکن محبت کا عہد باندھنے کے بعد تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو نے تو مجھ سے محبت کا عہد باندھا اور اس کے بعد تو نے میرا قتل کیا، میرے ارمانوں کا قتل کیا، میری محبت کا قتل کیا۔ یہ ایک مفہوم ہے۔ اچھا، اسی شعر کا ایک دوسرا مفہوم دیکھیں کہ قتل عاشق کسی معشوق سے کچھ دور نہ تھا، پر تیرے عہد سے آگے تجھے دستور نہ تھا۔ کسی معشوق کے لیے عاشق کو قتل کرنا کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور عاشق کا قتل معشوق کے لیے عام سی بات ہے، پر تیرے عہد سے آگے تو یہ دستور نہ تھا۔
اب اس مصرے کو آپ یوں دیکھیں کہ تیرے عہد سے بڑھ کر یہ دستور نہیں تھا، یعنی ایک معشوق عاشق کو قتل کر سکتا ہے، لیکن تیرے عہد کے آگے اس کام کی ضرورت ہی باقی نہیں رہ جاتی۔ دوسرے مصرے کا مفہوم سادہ الفاظ میں کہ تیرے عہد کے بعد اس چیز کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی، گویا تیرا عہد ہی، تیرا وعدہ کرنا ہی عاشق کے قتل کے مترادف ہے۔ کیوں؟ یہ بھی ہم کلاسیکی غزل کے موضوعات میں دیکھتے ہیں، وعدہ خلافی۔ عاشق ہمیشہ، معشوق یا محبوب ہمیشہ عاشق سے وعدہ کرتا ہے، لیکن ہمیشہ ہی وعدہ خلافی کرتا ہے، اور محبوب کی وعدہ خلافی عاشق کے لیے گویا قتل کے مترادف ہے۔ عہد کر لیا لیکن اس عہد کو وفا نہ کرنا معشوق کی، محبوب کی روش ہوتی ہے، روایت ہوتی ہے۔ یہ کلاسیکی غزل میں ہم دیکھتے ہیں کہ محبوب ہمیشہ وعدہ کر کے، ملاقات کا وعدہ کر کے نہیں ملتا، وصل کا وعدہ کر کے عاشق کو دیدار تک نہیں کرنے دیتا، اور یہ بات یا وعدہ خلافی جو ہے یہ ایک عاشق کے لیے موت کے مترادف ہوتی ہے، قتل کے مترادف ہوتی ہے، اور ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ تو دوسرا مفہوم اس شعر میں سے خواجہ میر درد کے اس غزل کے مطلع میں سے یہ اخذ ہو رہا ہے کہ عاشق کا قتل معشوق کرتے ہیں، لیکن اے محبوب تو نے جو وعدہ کیا اس وعدے کے آگے تو یہ عاشق کا قتل کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کیوں؟ کیونکہ تیرا عہد کر کے عہد وفا نہ کرنا، وعدہ خلافی کرنا ایک عاشق کے لیے موت کے مترادف یا قتل کے مترادف ہی ہے۔ وعدہ خلافی کے موضوع کے متعلق آپ کو غزل میں بہت سارے اشعار مل جائیں گے جو آپ ریفرنس کے طور پر پیش بھی کر سکتے ہیں۔ وہ آج مشکل تو سنبھلنا ہے دوست، پھر تیرا وعدہ شب یاد آیا، ناصر کاظمی کا شعر ہے، یا ایک شعر ہے غالب کا شعر ہے، تیرے وعدے پر جیے ہم تجھے جان جھوٹ جانا، تیرے وعدے پر جیے ہم تجھے جان جھوٹ جانا، کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ اچھا، تیمور حسن کا ایک شعر ہے، پھر جو کرنے لگا ہے تو وعدہ، کیا مکرنے کا پھر ارادہ ہے۔ وعدے کے موضوع پہ آپ کو بہت سارے اچھا کشوم نظر کا ایک شعر ہے، یاد آیا بھی تجھوں عہد وفا، آہ کی بے اثر ہی یاد آئی۔ تو یہ کئی ایک اشعار آپ کو وعدے کے موضوع کے حوالے سے مل جائیں گے غزل میں، جدید قدیم دونوں، روایتی رنگ میں بھی اور جدید لب و لہجے میں بھی وعدے کے حوالے سے اشعار کہ جن میں محبوب کی وعدہ خلافی پہ رنج و غم یا افسوس کا اظہار کیا گیا ہوگا۔ اگلے شعر کی جانب بڑھتے ہیں۔ رات مجلس میں تیرے حسن کے شعلے کے حضور، شمع کے منہ پہ جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا۔ سادہ سا مفہوم ہے کہ محبوب کو مخاطب کر کے کہ رات محفل میں جب ہم نے تیرے حسن کے سامنے شمع کو دیکھا، چراغ کو دیکھا، تو اس کے چہرے پہ کوئی نور نہیں تھا۔ گویا محبوب کے حسن کے سامنے، محبوب کے چہرے کی چمک اور خوبصورتی کے سامنے، حسن و جمال کے سامنے شمع کی روشنی بھی ماند پڑ گئی، شمع کے چہرے پہ نور نہیں تھا، شمع کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ گویا محبوب کے چہرے کا حسن و جمال، محبوب کے چہرے کی رونق، محبوب کے چہرے کی روشنی یا نور جو ہے وہ شمع کے نور سے، شمع کی روشنی سے بھی بڑھ کر ہے۔ غزل میں ہمیشہ عشق و محبت کے موضوعات بھی، حسن و جمال کے موضوعات بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ کلاسیکی غزل میں آپ کو کئی ایک مقامات پہ حسن و جمال کے موضوعات ملتے ہیں۔ اس شعر میں بھی محبوب کے حسن و جمال کا اظہار کیا گیا ہے کہ محبوب کس قدر حسین و جمیل ہے۔ محبوب اس قدر حسین و جمیل ہے کہ اس کے حسن کے سامنے شمع کی روشنی بھی ماند پڑ جاتی ہے، چراغ کی لو بھی ماند پڑ جاتی ہے۔ محبوب کے حسن کو بیان کرنے کے لیے کئی انداز اپنائے گئے، کئی انداز اختیار کیے گئے، جن کا مطالعہ آپ کلاسیکی غزل میں کئی ایک مقامات پہ کر بھی سکتے ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ بہرحال اس شعر میں خواجہ میر درد نے محبوب کے حسن و جمال کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اے محبوب رات ہم نے
محفل میں تیرے حسن کو دیکھا، تیرا حسن وہ جلوے بکھیر رہا تھا، تیرے چہرے سے وہ نور پھوٹ رہا تھا کہ جس کے سامنے شمع کی روشنی تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ گویا شمع تیرے رخ کے سامنے سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف تھا، شمع تیرے حسن کے سامنے ماند پڑ گئی، شرمندگی محسوس کرنے لگی کہ تیرا حسن ساری محفل کے دلوں پر طاری تھا اور ساری محفل پہ چھایا ہوا تھا تیرا حسن۔ محبوب کے چہرے کے نور، محبوب کے چہرے کے حسن کے حوالے سے ہمیں کئی ایک اشعار ریفرنس کے طور پہ، ہاں ایک بڑا مشہور و معروف سا شعر ہے۔ اچھا کچھ لوگوں نے اسے کیا ہے میر تقی میر کا شعر بیان کیا ہے، کچھ کے نزدیک یہ برق نامی ایک شاعر کا شعر ہے جو کہ امیر مینائی کے شاگرد تھے، کچھ لوگوں کے نزدیک یہ فکر یزدانی کا شعر ہے۔ اب چونکہ یہ مقطع ہے اس میں شاعر کا نام بھی آتا ہے، یعنی تخلص بھی اس میں آتا ہے، تو ہم میر کے حوالے سے ہی دیکھ لیتے ہیں جس نام سے یہ زیادہ معروف ہے، ورنہ کچھ لوگوں نے اسے برق کا شعر بھی کہا اور کچھ لوگوں نے اسے فکر یزدانی کا شعر بھی کہا۔ وہ آئے بزم میں اتنا تو ہم نے دیکھا میر، وہ آئے بزم میں اتنا تو ہم نے دیکھا میر، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ اس شعر کو فکر یزدانی اور برق نامی ایک شاعر کے نام سے بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ بہرحال ہم میر کے حوالے سے شعر کو دیکھ رہے ہیں، وہ آئے بزم میں اتنا تو ہم نے دیکھا میر، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ اچھا محبوب کے حسن و جمال کو میر تقی میر نے ہی ایک اور جگہ پہ بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا، محبوب کے چہرے کی رونق، چہرے کی چمک، نور کو، کہ جی تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اس کا ہی ذرہ ظہور تھا۔ یہ میر تقی میر کا شعر ہے، یہ کنفرم میر کا ہی ہے۔ اچھا ایک اور شعر ہے، کوٹھے پہ چہرہ پر نور دکھایا سر شام، کوٹھے پہ چہرہ پر نور دکھایا سر شام، یار سے رجت خورشید کا اعجاز ہوا۔ گویا سورج پلٹ آیا جب شام کو اس نے اپنے چہرے کا دیدار کرایا۔ تو یہ محبوب کے حسن و جمال کا بیان ان اشعار میں چونکہ ملتا ہے، تو یہ ہمارے جو ڈسکشن ہو رہی ہے جس شعر کے متعلق زیر بحث شعر ہے، اس کے ریفرنس کے طور پہ ان اشعار کو آپ کوٹ کر سکتے ہیں۔ تیسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ ذکر میرا ہی وہ کرتا تھا صریحاً لیکن، ذکر میرا ہی وہ کرتا تھا صریحاً لیکن، میں جو پہنچا تو کہا خیر جو مذکور نہ تھا۔ محبوب اپنی بزم میں، اپنی محفل میں، اپنے دوستوں میں میرا ہی ذکر کر رہا تھا صریحاً، واضح کھلے انداز میں، لیکن میں جو پہنچا تو کہا خیر جو مذکور نہ تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو اس نے کہا کہ نہیں یہ مذکور نہ تھا، گویا اس نے یہ ظاہر کیا کہ وہ عاشق کا ذکر نہیں کر رہا تھا۔ عاشق کا، شاعر کا بطور عاشق یہ کہنا ہے کہ میرا محبوب دوستوں کی محفل میں یا اپنی بزم میں، اپنی مجلس میں میرا ہی ذکر کر رہا تھا اور کھلے الفاظ میں واضح طور پہ میرا ہی ذکر کر رہا تھا، لیکن جب میں اس محفل میں پہنچا تو عاشق نے، محبوب نے یہ کہا، معشوق نے یہ کہا کہ یہ مذکور نہ تھا، یعنی ہم عاشق کا ذکر نہیں کر رہے تھے۔ اچھا اب اس شعر میں بڑی خوبصورتی ہے، بے شک وقت دو مفاہیم پہ نہا ہیں اس شعر میں، چونکہ ہم کلاسیکی غزل کی روایت میں عاشق کو ہمیشہ وعدہ خلاف اور جفا خو، اور معشوق کو، محبوب کو ہمیشہ جفا خو اور وعدہ خلاف، ہٹ درمی کرنے والا، عاشق سے کیا آپ کہیں کہ نظر انداز کرنے کا رویہ ہوتا ہے ہمیشہ ایک محبوب کا، یہ کلاسیکی غزل کی روایت میں ہمیں ملتا ہے۔ تو ایک تو اس حوالے سے آپ دیکھیں اس شعر کو تو مفہوم یہ بنتا ہے کہ محبوب دوستوں کی بزم میں میرا ہی ذکر کر رہا تھا، لیکن چونکہ اسے میری محبت کی قدر نہیں ہے اور وہ ہمیشہ مجھے اذیت دے کر خوش ہوتا ہے، اس لیے جب میں پہنچا تو اس نے کہا کہ ہم اس کا ذکر نہیں کر رہے تھے، یعنی عاشق کا ذکر نہیں کر رہے تھے۔
یعنی عاشق کے ذکر کرنے سے جو انکار والی بات ہے وہ عاشق کو اذیت دینے کے لیے یا عاشق کو نظر انداز کرنے کے لیے کہی گئی کہ ہماری بزم میں اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ اس کا ذکر ہماری بزم میں ہو، اس کا ذکر میری محفل میں ہو یا میری زبان سے اس کا ذکر ہو، اس کی کیا اوقات۔ یعنی عاشق کو ایک طرح سے اذیت اور تکلیف میں مبتلا کرنے کے حوالے سے یہ بات کی گئی۔ لیکن دوسری طرف اسی شعر میں سے ایک اور مفہوم بھی نکلتا ہے۔ ہم کلاسیکی غزل میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عاشق معشوق جو ہے، محبوب جو ہے، وہ بڑا شرم و حیا والا ہے، وہ بڑا نفیس مزاج ہے، شرم و حیا کے سبب وہ کسی کے سامنے آ کر بات تک نہیں کر پاتا، اس کے مزاج میں اس قدر نفاست اور نزاکت ہے کہ وہ کسی کے سامنے اظہار تک نہیں کر پاتا، اپنی محبت کا اظہار تک نہیں کر پاتا۔ تو اب اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اس شعر میں یہ مفہوم بھی پہ رہا ہے کہ محبوب جو ہے وہ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہمارا ہی ذکر کر رہا تھا، لیکن جب میں پہنچا تو محبوب کے اندر وہ جو شرم و حیا کا ایک جذبہ ہے، شرم و حیا کے سبب محبوب نے اس بات سے ہی انکار کر دیا کہ وہ عاشق کا ذکر کر رہا تھا۔ لیکن ایک محبوب کے لیے عاشق کے سامنے اس بات کا اظہار کرنا کہ محبوب ہی یہی عاشق ہی محبوب کا موضوع گفتگو ہے، یہ عاشق کے لیے جو کہ بڑا نفیس ہو، جو شرم و حیا کا پیکر ہو، ایسے عاشق کے لیے یہ مشکل ہے۔ تو اس نے اپنے شرم و حیا کے سبب اپنے ذکر کا یا عاشق کے ذکر سے گریز کیا اور پردہ ڈالنا چاہا اس بات پہ کہ وہ عاشق کا ہی ذکر کر رہا تھا۔ بیک وقت آپ دیکھیں کہ آپ کو اس شعر میں دو موضوعات مل رہے ہیں اور یہ بڑے پرلطف انداز میں یہ شعر کہا گیا کہ ایک طرف تو مفہوم یہ بنتا ہے کہ محبوب عاشق کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا کرنے کے لیے اور اسے نظر انداز کرنے کے لیے یہ کہتا ہے کہ اس کی اوقات جب وقت ہی نہیں ہے کہ میری بزم میں اس کا ذکر ہو، لہٰذا میں عاشق کے حوالے سے کوئی ذکر یا کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ عاشق شرم و حیا کے سبب محبوب، میں عاشق اور محبوب میں بار بار لفظ بھول جاتا ہوں، محبوب شرم و حیا کے سبب اس بات کا اظہار کرنے سے کتراتا ہے یا کہ اس راز کے افشا ہونے سے کتراتا ہے کہ اس کی محفل میں اس کے عاشق کا ذکر ہو رہا تھا یا محبوب جو ہے وہ اپنے عاشق کا ذکر کر رہا تھا۔ شرم و حیا مانے ہے، اس کی راہ میں رکاوٹ ہے کہ یہ بات سر عام سب کے سامنے آئے۔ محبوب کی محفل میں عاشق کے ذکر کے حوالے سے آپ کو کئی ایک اشعار مل جائیں گے اور وہ گو کہ آپ کے اس موضوع سے جو اس شعر میں جو انداز اپنایا گیا، جو بات کی گئی، وہ ممکن ہے کہ اس سے مطابقت نہ رکھیں، لیکن عاشق کا ذکر محبوب کی محفل میں اس حوالے سے آپ کو ریفرنس کے اشعار مل سکتے ہیں۔ مومن کا ایک شعر ہے کہ مجلس میں میرے ذکر کے آتے ہی اٹھے وہ، مجلس میں میرے ذکر کے آتے ہی اٹھے وہ، بدنامی عشاق کا اعزاز تو دیکھو۔ وہ جو پہلا مفہوم ہم شعر کا ڈسکس کر رہے ہیں اس کا کہ جی ایک عاشق جو ہے اس کو تکلیف میں مبتلا رکھنے کے لیے یا اسے اذیت دینے کے لیے یا اسے نظر انداز کرنے کے لیے محبوب یہ انداز اختیار کرتا ہے کہ میرے ہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے عاشق کے ذکر کی، یا عاشق کی یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ میری محفل میں اس کا ذکر ہو۔ تو اس کے ریفرنس کے طور پر آپ یہ شعر لکھ سکتے ہیں کہ مجلس میں میرے ذکر کے آتے ہی اٹھے وہ، بدنامی عشاق کا اعزاز تو دیکھو۔ اچھا، جو دوسرا مفہوم ہے وہ کہ جی شرم و حیا کے سبب وہ محبوب انکار کر رہا ہے اس بات سے، اس حوالے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پہلے مفہوم کے حوالے سے بھی ادا جعفری کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، بڑا خوبصورت سا، یہ غزل کسی نے گائی بھی تھی۔ ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے۔ عاشق کی بھی تو یہ ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ محبوب اس کا نام لے، محبوب اس کا ذکر کرے، محبوب اس کے حوالے سے بات کرے۔ یہ چیز بھی ایک گونا تسلی اور تشفی کا سبب ہوتی ہے عاشق کے لیے، کیونکہ اس کے دل میں محبوب کے لیے محبت موجود ہے اور وہ محبت اسے ایسے جذبات پہ اور ایسے احساسات پہ مجبور کرتی ہے، ایسی خواہشات اور ایسی طلب پہ مجبور کرتی ہے۔
تو اسی محبت کے زیر اثر وہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ محبوب اس کا ذکر کرے، ان کے ہونٹوں پہ کبھی میرا نام ہی آئے، ان کے ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے۔ ہم نے آج کے لیکچر میں ان 3 اشعار کی تشریح ڈسکس کر لی ہے، اگلے اشعار کو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ ہوم ورک کی سلائیڈ دیکھ لیتے ہیں۔ غزل کے شعر نمبر 1 تا 3 کی تشریح لکھیں۔ آج کے لیکچر میں ہم نے خواجہ میر درد کی غزل کے جو اشعار ڈسکس کیے ہیں 3، ان 3 کی آپ نے تشریح لکھ کر لانی ہے۔ یہ آپ کا آج کا ہوم ورک ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ڈھیروں دعائیں، نیک تمنائیں، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔